آن لائن ٹیکنالوجی نیوز حاصل کرنے کے لیے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم دوستو، آج کا نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت کے اندر آپ کا دوست محمد جمال حسن ایم جے اسٹوڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہے۔ دوستو، آج کی سعودی عرب کی تازہ خبریں لے کر آیا ہوں، جس کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج سعودی عرب کے اندر کیا واقعات رونما ہوئے یا کیا کیا نئے اعلانات کیے گئے ہیں۔ تو اس ویڈیو کو آپ آخر تک دیکھیں تاکہ آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہ سکیں۔ جی تو دوستو، آج کی پہلی خبر سعودی عرب کے اندر مقیم غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف جو کریک ڈاؤن جاری ہے اس کے حوالے سے ہے۔ سعودی قومی مہم کے تحت اقامہ و محنت و قوانین اور سرحدی سلامتی ضوابط کی خلاف ورزی کرنے والے 9,73,334 تارکین وطن گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ ان میں سے 1,78,859 کو فوری سزائیں دے دی گئیں، جبکہ 1,37,814 کے معاملات ان کے سفارتی مشنوں کے حوالے کر دیے گئے ہیں۔ یہ گرفتاریاں مملکت کے تمام علاقوں سے عمل میں آئی ہیں۔ ان میں سے 7,09,269 اقامہ قوانین، 1,81,978 محنت قوانین اور 81,087 سرحدی سلامتی ضوابط کی خلاف ورزی پر پکڑے گئے، جبکہ 14,816 در اندازی کی کوششوں پر گرفتار کیے گئے ہیں۔ ان میں 58% یمنی ہیں، 39% ایتھوپین اور 3% مختلف ممالک کے لوگ شامل ہیں۔ مملکت سے سرحد پار کرنے کی کوشش کرنے والے 634 افراد بھی پکڑے گئے ہیں۔ یہ تھے آج تک کے تازہ اعداد و شمار کہ کتنے غیر قانونی تارکین وطن کو سعودی عرب کے اندر گرفتار کیا گیا ہے۔ مکہ مکرمہ میں الساحل روڈ پر گاڑی الٹ جانے پر ڈرائیور ہلاک ہو گیا۔ گاڑی الٹنے سے بھاری رقم، ممنوعہ اشیاء اور ہتھیار سامنے آئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق الشیبہ تحصیل روڈ سیکورٹی فورس کا کہنا ہے کہ حادثے کی اطلاع ملنے پر ہماری ٹیم جائے وقوع پہنچی۔ پتہ چلا کہ گاڑی الٹنے سے ڈرائیور ہلاک ہو چکا ہے۔ گاڑی کی جب تلاشی لی گئی تو اس سے ایک بریف کیس برآمد ہوا جس میں 30,000 ریال سعودی کی رقم موجود تھی۔ اس کے علاوہ 600 کی زیادہ تعداد میں ممنوعہ نشاور گولیاں موجود تھیں اور ایک پستول بھی برآمد ہوا۔ محکمہ ٹریفک اور فوجداری شواہد جمع کرنے والے ادارے نے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ اگلی خبر ہماری مکہ مکرمہ کے حوالے سے ہے۔ مکہ مکرمہ ریجن میں شہری دفاع کی اسپیشل ٹیم نے مقدس شہر کے پہاڑوں سے چٹانیں کاٹنے پر بندش کی سفارش کر دی۔ گورنر شہزادہ خالد الفیصل کو پیش کی گئی سفارش کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں چٹانیں کاٹنے کے نتائج کا جائزہ لینے کے لیے ورکنگ کمیٹی تشکیل دے دی جائے۔ اس سے قبل خادم حرمین شریفین حج و عمرہ ریسرچ انسٹیٹیوٹ نے ایک جائزہ تیار کر کے خبردار کیا تھا کہ مکہ کے پہاڑوں کی چٹانیں کاٹنے اور صاف کرنے سے 10 خطرات لاحق ہوں گے۔ اگلی خبر سرکاری اداروں کے حوالے سے ہے۔ 2017 کے دوران وزارت شہری خدمات اور سرکاری اداروں کے خلاف ملازمت کے 1,734 مقدمات درج کیے گئے۔ وزارت شہری خدمات نے یہ بات 1437-1438 ہجری سے متعلق اپنی جاری کردہ رپورٹ میں بتائی ہے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ ملازمتیں دینے کے حوالے سے سرکاری اداروں کے خلاف 1,363 اور خود وزارت شہری خدمات کے خلاف 371 مقدمات درج کرائے گئے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں سعودی عرب کی معیشت کے حوالے سے۔ ماہرین اقتصادیات نے اطمینان دلایا ہے کہ غیر ملکی سرمایہ کاری اور متعدد بھاری منصوبے شروع ہونے پر آئندہ سعودی معیشت مزید مستحکم ہوگی۔ 2020 تک غیر ملکی سرمایہ کاری کی بدولت 4 لاکھ آسامیاں نکلیں گی۔ سعودی عرب کی قومی پیداوار خارجی سرمایہ کاری کی بدولت بڑھے گی۔ مملکت مثالی بین الاقوامی قافلہ سالار کی حیثیت حاصل کر لے گی۔ بھاری سرمایہ آ جانے پر مقامی مارکیٹ میں استحکام آئے گا اور بے روزگاری کا بحران حل کرنے میں مدد ملے گی۔ ہماری اگلی خبر سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے۔ اسنیپ چیٹ کے استعمال میں سعودی خواتین آگے ہیں۔ تازہ ترین جائزے سے پتہ چلا ہے کہ سعودی خواتین اسنیپ چیٹ کے استعمال میں سعودی مردوں پر بازی لے گئیں۔ یہ جائزہ ایک اسپیشلسٹ ادارے نے تیار کرایا ہے۔ جائزہ نگاروں کا کہنا ہے کہ مملکت میں اسنیپ چیٹ استعمال کرنے والے سرگرم افراد 14 ملین ہیں۔ 12 ملین عربی زبان کے ہیں، 6.5 ملین خواتین اور 5.5 ملین مرد حضرات اسنیپ چیٹ استعمال کر رہے ہیں۔ سعودی عرب میں بڑی مقدس زیارت کو عمرہ پیکج میں شامل کرنے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے تمام سعودی عمرہ اداروں اور کمپنیوں کو خطوط جاری کیے ہیں کہ کوئی بھی کمپنی عمرہ پیکج میں جبل نور کی زیارت کو شامل نہ کرے اور اس پر عمل درآمد ضروری قرار دے دیا گیا۔ وزارت حج نے تمام عمرہ کمپنیوں اور اداروں سے عمرہ پیکجز میں ان تبدیلیوں سے متعلق ہدایات وصول ہونے یا نہ ہونے پر وزارت کو آگاہ کرنے کا بھی کہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق وزارت حج و عمرہ کو مکہ مکرمہ گورنریٹ کی جانب سے خط موصول ہوا جس میں ان کا کہنا تھا کہ وزارت اسلامی امور
اور دعوت و رہنمائی میں جبل نور پر ہونے والی سرگرمیوں کی تحقیقات کے لیے ایک تحقیقی کمیٹی تشکیل دے دی تاکہ دیکھا جا سکے کہ جبل نور پر ہونے والی سرگرمیوں میں کوئی غیر اسلامی یا بدعت پر مبنی تو کوئی روایت شامل نہیں۔ تحقیقات کے بعد کمیٹی نے مکہ مکرمہ گورنریٹ کو پیغام بھیجا تھا کہ تمام سعودی عمرہ اداروں اور کمپنیوں کو عمرہ پیکج میں جبل نور کی زیارت کو شامل کرنے سے روک دیں، کیونکہ آج کل جبل نور پر ایسی سرگرمیاں ہو رہی ہیں جو کہ اسلامی تعلیمات کے منافی ہیں۔ کمیٹی نے مزید جواز پیش کرتے ہوئے کہا کہ جبل نور پر زیارت کے لیے آنے والے لوگ اسلامی شریعت کے مقررہ قواعد و ضوابط کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں۔ وزارت حج و عمرہ کی جانب سے عمرہ کمپنیوں اور اداروں کو جاری کیے گئے احکامات میں کہا گیا ہے کہ پابندی کے باوجود بھی اگر کسی کمپنی نے حج و عمرہ پیکج میں جبل نور کی زیارت کو شامل کیا تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، جس کی وجہ سے ان کا لائسنس بھی منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ ہماری اگلی خبر مدینہ منورہ کی مسجد قباء کے قریب رقص کے حوالے سے ہے۔ گزشتہ کچھ روز سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ فیس بک پر مدینہ منورہ کی مسجد قباء کے قریب رقص کرنے کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی۔ ان ویڈیو سے متعلق دعویٰ کیا گیا تھا کہ بعض لوگ مسجد قباء کے قریب تقریب میں غیر شرعی حرکتیں اور رقص کر رہے ہیں۔ مقامی ذرائع اردو نیوز کے مطابق وزارت اسلامی امور کے ترجمان ماجد المحمدی نے مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے وضاحت کی کہ ویڈیو سے متعلق تمام دعوے بے بنیاد ہیں اور اس قسم کا کوئی رقص مسجد قباء یا اس کے آس پاس کے صحنوں میں نہیں ہوا۔ انہوں نے مزید بتایا کہ مذکورہ ویڈیو کلپ مسجد قباء کے لیے مختص پارکنگ لاٹس کا ہے جو کہ وزارت اسلامی امور کے دائرہ کار سے باہر ہے۔ ویڈیو میں ترکی کے شہری معراج شریف کے جشن پر مخصوص قسم کا رقص کر رہے تھے، طبلہ بجا رہے تھے اور نظمیں بھی پڑھ رہے تھے۔ جارج بش سینئر سے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے ملاقات کی۔ شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سابق امریکی صدر جارج بش سینئر سے ٹیلی فون پر رابطہ قائم کر کے ان کی اہلیہ لارا بش کی وفات پر اظہار تعزیت کیا۔ سابق امریکی صدر نے رابطے اور پاکیزہ جذبات کے اظہار پر خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کا شکریہ ادا کیا۔ جی تو دوستو، یہ تھی آج 19 اپریل بروز جمعرات سعودی عرب کے حوالے سے لیٹسٹ نیوز جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ مجھے یہ لازمی بتائیے گا کہ آپ کو ان نیوز میں سے کون سی نیوز سب سے اچھی لگی، کمنٹ کر کے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ یہ بالکل فری ہے، آپ کو کوئی پیسے نہیں لگیں گے۔ اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب بھی میں کوئی اس طرح کی لیٹسٹ اپڈیٹ نیوز اپلوڈ کروں گا تو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوراً سے موصول ہو جائے گا اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ کر اپنی معلومات کے اندر اضافہ کر سکیں گے۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ۔